بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یہاں تو سب بڑے میاں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ مراد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا کہ یہاں تو سب بڑے میاں کی دعاؤں کی برکت ہے، ورنہ اپنے پاس علم ہے نہ عمل، ہمیشہ یوں ہی گزر گئی۔ اب جی چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو زندگی باقی ہے اس میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما کر اپنے کام میں لگائے رکھیں۔ میں اپنے دوستوں کے رنج کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا، ورنہ مجھ کو اپنے وقت کا پوری طرح استحضار ہے۔ میں اپنے دوستوں کے رنج کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا، ورنہ مجھ کو اپنی وقات کا پوری طرح استحضار ہے۔ اگر کسی کو میرے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے تو وہ میرے لیے ایمان کی سلامتی اور اعمال کی توفیق کی دعا کرے۔ اور باتیں تو بڑے لوگوں کی ہیں، اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، یہی سب کچھ ہے اور بڑی دولت ہے۔ باقی تقویٰ طہارت پہ کیا کوئی ناز کر سکتا ہے، اور دعوے کا کسی کا منہ ہے۔ فرمایا کہ ان کی ذات تو ایسی رحیم و کریم ہے کہ بندے کی ذرا سی توجہ اور طلب پر رحمت شروع فرما دیتے ہیں، مگر طلب اور توجہ شرط ہے۔ اگر یہ نہیں تو فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اس ہدایت کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ وہ اتنا دیکھتے ہیں کہ بندے کو طلب و توجہ بھی ہے، پھر سب کچھ خود ہی کر دیتے ہیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ انسان کی خاصیت ہے کہ دوسرے کی تنقیص کی کوشش کرتا ہے، اپنے معائب اور غلطیوں پر غور نہیں کرتا اور نہ ان پر نظر ہوتی ہے، اسی لیے اکثر رائے میں غلطی ہوتی ہے اور دوسرے کی رائے کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ میں نے فلاں مدرسہ والوں کو مشورہ دیا تھا کہ ایک دم سب کے سب مدرسے کو چھوڑ دیں، یعنی مدرسے کا کام چھوڑ دیں کہ جس کا جی چاہے کام کرے۔ اگر اس وقت مدرسے والے اس مشورے پر عمل کر لیتے اور مدرسے کو چھوڑ دیتے تو یہ سارے فتنے دب جاتے، ایک دم شور و شغب بند ہو جاتا، اور پھر یہی مخالف لوگ مدرسہ والوں کی خوشامد کرتے کہ تم ہی سب کچھ ہو اور تم ہی مدرسہ اپنے انتظام میں رکھو۔ مگر اب اہل مدرسہ کے نہ چھوڑنے سے دوسروں کو بھی ضد ہو گئی، اور جب انسان ضد و ہٹ پر اتر آتا ہے پھر حق ناحق کچھ نظر میں نہیں رہتا۔ میں اسی واسطے ہمیشہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تم کبھی کسی الجھن میں مت پڑو، جہاں الجھن دیکھو ایک دم اس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ انسان ہے، نفس ہے، نفسانیت آ ہی جاتی ہے۔ اصل مقصود تو دین کی خدمت ہے، یہاں پر نہیں کہیں اور صحیح، یہ کام نہ صحیح اور کوئی دین کا کام صحیح، ایک کام کو ہی کیوں مقصود سمجھا جائے؟ اور مقصود تو دین کے ہر کام سے رضا حق اور قرب حق ہے، وہ جس سے بھی حاصل ہو جاوے۔ نہ صحیح مدرسہ گھر پر بیٹھ کر ایک دو طالب علم ہی کو سبق پڑھا دیا، یہ بھی تو وہی کام ہے۔ مدرسہ نہیں، مدرسی یعنی چھوٹا سا مدرسہ ہی صحیح رہا کثرت درس، سنیت بہت سے اسباق پڑھانے کی رکھو، لیجئے مدرسے ہی کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کام کم اور ثواب زیادہ۔ نقصان کیا ہوا؟ خواہ مخواہ جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، اور ان قصوں اور جھگڑوں سے ایک بہت بڑی چیز برباد ہوتی ہے جس کی ہمیشہ اہل اللہ اور خاصان حق سلف صالحین نے حفاظت کی ہے، اور وہ چیز ہے یکسوئی۔ اگر یہ یکسوئی اپنے پاس ہے تو پھر چاہے اپنے پاس ایک سوئی بھی نہ ہو، مگر اس کی یہ حالت ہوگی جسے فرماتے ہیں اے دل آنکھ بہ کے خراب از میں گلگوں باشی، بے زرو گنجو بصد حشمت قاروں باشی۔ اور معترضین جو اپنے کو مصلحین کہتے ہیں مدرسے کی اصلاح کے لیے چلے تھے، مگر طریق کار وہ اختیار کیا کہ مدرسہ بیخ بنیاد ہی سے اکھڑ جائے۔ میں مدرسے والوں کو فرشتہ نہیں سمجھتا،
میں نے مولوی حبیب الرحمن صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو فرشتہ نہیں سمجھتا، کہ آپ سے کسی غلطی کا امکان ہی نہیں۔ بعض چیزوں میں مجھ کو بھی آپ سے اختلاف ہے اور وہ چیزیں قابل اصلاح ہیں، مگر ان لوگوں نے جو اصلاح کے نام سے طریقہ کار اختیار کیا یہ بھی برا ہے۔ میں دوسرا طریقہ اختیار کرتا کہ کام کرنے والوں کو ادب سے، محبت سے رائے دیتا، کیونکہ مجھ کو مدرسے کے ساتھ ہمدردی ہے، مدرسے کی ذات سے خیر خواہی ہے، اس لیے کہ میرے بزرگوں کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے۔ اس لیے جس کی ذات سے بھی مدرسے کو نقصان پہنچے گا اس سے ضرور قلب میں رنج ہوگا اور ضرور اس سے شکایت پیدا ہوگی۔ یہاں اپنے قصبے میں ایک زمانے میں ایک اور مدرسے کی تجویز ہوئی، اس موجود مدرسے کے مقابلے میں، یعنی جو خانقاہ میں چلتا تھا اس کے مقابلے میں، اور اس کی کارروائی مجھ سے مخفی کی گئی اس لیے کہ شاید میں رکاوٹ نہ بنوں، اور تجویز یہ ہوئی کہ مولانا فتح محمد صاحب کو، جو میرے استاد تھے، مدرس تجویز کیا تاکہ میں ان کی وجہ سے مزاحمت نہ کر سکوں۔ حالانکہ مقصود تو کام ہے، انتصاب مقصود نہیں، اس لیے اگر وہ لوگ کہتے تو میں بھی ان کی تجویز میں شریک ہوتا اور موجودہ مدرسے کو ختم کر دیا جاتا، مگر انہوں نے مجھ سے مخفی رکھا اور ایک مکان میں اس کا جلسہ قرار پایا۔ مجھ کو معلوم ہوا، میں بدون بلائے ہی وہاں پہنچ گیا۔ تقریر ہو رہی تھی، ایک دم سب خاموش ہو گئے۔ میں نے جا کر کہا کہ میں آپ کے جلسے میں مخل ہونے نہیں آیا ہوں، ایک مختصر سی بات کہہ کر ابھی واپس جاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کوئی مدرسہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مجھ سے مخفی رکھا جائے، لہذا میں آپ کو مطمئن کیے دیتا ہوں کہ اتنی کلفت اور پریشانی برداشت نہ کریں، میں کل صبح ہی سے اپنے سابق مدرسے کو بند کر دوں گا۔ آپ مجھ سے مدرسے کا حساب کتاب سمجھ لیں اور جو چیزیں اس کی ملک ہیں اس پر قبضہ کر لیں۔ صرف خانقاہ کا کتب خانہ جس کا متولی واقفین نے مجھ کو بنایا ہے، فی الحال وہ آپ کو نہ ملے گا، باقی سب چیزیں آپ لے سکتے ہیں، اور 2 برس کے بعد جب دیکھوں گا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، باذن واقفین کتب خانہ بھی سپرد کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر میں چل دیا۔ بس جلسہ وغیرہ سب درہم برہم پھر کہیں جلسہ ہوا نہ مشورہ، سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے۔ کام کرنا آسان تھوڑا ہی ہے، مقصود تو ان لوگوں کا کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، تصادم میں مزہ آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت ہے، خصوصاً حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عنایتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں سے مجھے پاک صاف ہی کر دیا۔ کنج و کاوش کی اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نظر ہمیشہ مقصود پر ہونا چاہیے۔ بس جب مدرسہ مقصود نہیں بلکہ مقصود رضا حق اور قرب حق ہے، سو وہ دین کے دوسرے کاموں سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر کیوں خواہ قلب کو مشوش کیا جائے اور فتنہ فساد کو مول لیا جائے، کسی اور کام میں لگ جاؤ۔ یہ ایک بڑے مدرسے کے درمیان اختلافات ہونے کے وقت کی بات ہے جو حضرت نے فرمائی۔ اس وقت حضرت بھی سرپرست تھے، لیکن حضرت نے اپنے کو علیحدہ کر لیا۔ فرمایا کہ معصیت کمبخت نہایت ہی بری اور مہلک چیز ہے، گناہ، اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے۔ وہ وقت اور وہ گھڑی بندے کے واسطے نہایت ہی مبغوض اور منحوس ہے جس میں یہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے۔ اگر حس ہو تو فوراً معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی ہے، اور بعض نافرمانی کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ بڑے خوف کی بات ہے۔ اور معصیت میں ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ شوخی کرنے لگا۔ فرمایا آج ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا کہ آج کل استادوں کا ادب اور احترام بالکل ہی جاتا رہا، تو ویسی ہی علم میں خیر و برکت رہ گئی۔ عادت اللہ یہ ہے کہ استاد خوش اور راضی نہ ہو تو علم نہیں آ سکتا۔ فلاں مولانا میرے ابتدائی کتابوں کے استاد تھے، ایک دفعہ مجھ کو زیادہ مارا، اس پر خاندان اور قصبے میں بہت کچھ قصہ ہوا۔
مگر انقیاد کا یہ اثر ہوا کہ بعد فراغ درسیات ایک روز مولانا نے مجھ سے بئی عنوان معافی چاہی کہ ہم تم ایک مدت تک ساتھ رہے ہیں، ایسی حالت میں کچھ حقوق میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی ہوگی، تم معاف کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں سمجھ گیا، جس چیز کی آپ معافی چاہتے ہیں وہ میں سمجھ گیا، مگر وہ معافی کی چیز ہے، وہ تو ایک دولت تھی اور رحمت تھی، اسی کی بدولت تو آج 2 حرف نصیب ہو گئے۔ فرمایا کہ اس سے تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت حکم فرماتے ہیں، اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ سب معاف ہے، الامر فوق الادب۔ مولانا کی یہ حالت تھی کہ انکسار اور سادگی اور بزرگی کی یہ حالت تھی، یہ ہے شان عبدیت۔ پہلے استادوں کا شاگردوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اب شاگردوں کا بھی استادوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، پھر کہاں علم اور کہاں برکت۔ میں مولانا کی برکت کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت امتی کے واسطے یہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہو، عظمت ہو، چاہے عمل میں کوتاہی ہو۔ سو یہ دولت مجھ کو مولانا کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوئی، اس لیے کہ بچپن میں تعلیم شروع انہی سے ہوئی۔ شروع ہی میں اس کی ضرورت ہے کہ استاد بھی صاحب محبت خداوندی ہوں، تاکہ شاگردوں کو جذبات و خیالات پر ان کا اثر ہو اور شروع ہی سے صحیح تربیت اور اصلاح ہو۔ پھر فرمایا کہ دین کی محبت اور اپنے بزرگوں کی محبت کے علاوہ اور میرے پاس ہے ہی کیا۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کثرت مباحات میں بھی زیادہ انہماک کرنے سے قلب پر قدورت کا اثر ہوتا ہے، یعنی جائز چیزوں میں بھی زیادہ انہماک نہ ہو۔ مثلا ہنسنا ہے، اس کی کثرت قلب کو پژمردہ بنا دیتی ہے، جیسے ذکر اللہ سے قلب کو طمانینت اور نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ جس نے تھوڑا سا بھی خلوت کا ذائقہ چکھ لیا ہوگا وہ اس کو محسوس کرے گا، اس کا اثر اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک پہاڑ جیسی چیز قلب کے سامنے اڑی ہوئی ہے اور بدون استغفار یہ کیفیت نہ بدلے گی۔ مگر ان باتوں کے احساس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ خلوت میسر آ چکی ہو، ذکر اللہ میں مشغول رہ چکا ہو، بدون اس کے پتہ چلنا مشکل ہے۔ ایسی حالت سے بچنے کی خاص سعی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تمام ہی بزرگان دین نے تھوڑا وقت ذکر اللہ کے لیے فارغ کرنے اور توجہ اور انہماک کے ساتھ یاد خدا میں مشغول رہنے کی بڑی برکت اور بہت طاقت بتائی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ آخری جماعتوں کے طلباء کو پابند کیا گیا ہے، لیکن وہ اسے مصیبت سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے نعمت نہیں سمجھتے کہ یہ بڑی نعمت ہے، اس کی برکت سے عادت پڑ جائے گی، عمر بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور عمر بھر ہر جگہ اللہ کی خاص مدد اور اللہ کی خاص طاقت سامنے رہے گی۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کا حق ادا کرو، تم جہاں چاہو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، اللہ تمہیں ملے گا اور مدد کرے گا۔ سب بزرگوں کا اس پر اجماع ہے، اصرار ہے کہ تھوڑا وقت 24 گھنٹے کے مصروفیات کے اندر ذکر اللہ کے لیے فارغ ہونا چاہیے، اس میں یکسوئی سے دھیان سے اللہ کو توجہ دے کر سوتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑا ذکر کر لیا جائے کہ تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نفس سے مقابلے کے لیے، شیطان سے مقابلے کے لیے، حالات سے مقابلے کے لیے ایک اندرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو اقبال مرحوم نے کہا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ بھی نہیں ملتا اللہ سے لو لگائے بغیر۔ جی لگا کر اپنے دل کے شوق سے شرکت کر کے اس کی عادت ڈال لینا چاہیے، بعد میں نہیں پڑے گی یہ عادت، اور ڈال لینا چاہیے اور عمر بھر باقی رکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء نے اپنی مصروفیات کا عذر کیا مشائخ کے سامنے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو اور کہا یہ راستہ ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی لمبی لمبی تسبیحات پڑھیے، ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت دیجیے، بس تھوڑا وقت کیوں نہیں دے سکتے۔ حضرت گنگوئی نے اپنی علمی مصروفیات کا حضرت حاجی صاحب کے سامنے عذر پیش کیا کہ مجھے وظائف و معمولات تو مت دیجیے، مجھے جو ہے بس اپنی دعا اور توجہ دیجیے۔
حضرت نے فرمایا آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ جس مصروفیت میں ہیں وہ بھی بہت بڑے معمولات ہیں، وہ بھی بہت بڑے کام کی چیز ہے۔ پھر حضرت نے ان کو تھوڑا ذکر کرنے کے لیے کہا۔ جب ان کی نگرانی میں، ان کی صحبت میں تھوڑا ذکر کیا تو ذکر کا ایسی لذت اور ایسی کیفیت محسوس کی کہ پھر کبھی جو ہے بھول نہیں سکتے، پھر خود ہی اس میں اضافہ کر دیا اور خود ہی اپنے معمولات بڑھا لیے۔ حضرت نے زیادہ مجبور نہیں کیا، لیکن رستے پہ لگے، پھر سمجھ میں آیا کہ بڑی کام کی چیز یہ سمجھ میں آیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں گئے اور ان سے بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا دونوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم لوگ پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کا پڑھنا پڑھانا ہم جیسے مولویوں کا پڑھنا پڑھانا نہیں تھا، دن رات یہی کام تھا ان لوگوں کو، تحقیق اور تصنیف و تالیف، اور اس کے لیے تحقیقات، اور اس کے لیے دن بھر مطالعہ، راتوں مطالعہ، ایسے مشغول لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری علمی مشغولیات ہیں، تعلیم و تعلم میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو میں ذکر کرنے بٹھاتا ہوں، 12 تسبیح کا ذکر اور اتنے ہزار کا اور اتنے ہزار اور اتنے ہزار، تو یہ میں ان مریدوں کے لیے ہے جو بیچارے حل جوتنے والے گاؤں سے آتے ہیں، ان کی کوئی صلاحیتیں نہیں ہوتی، ان کے لیے بس یہی ایک راستہ ہے مجاہدے کا، یہی ایک راستے سے ہم ان کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو جس کام میں مشغول ہو وہ ہمارے کام سے بھی بڑا کام ہے، اس لیے آپ کو اس میں مصروف نہیں کریں گے، لیکن تھوڑا سا بتا دیا کہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا، تھوڑا سا تو کرنا ہی پڑے گا اللہ کے ساتھ رابطہ۔ لیکن پھر اس تھوڑے سے کے بعد ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے۔ اس حضرت مولانا لطیف الرحمن بہرائچی دامت برکاتہم مہاجر مکی یہاں تشریف لائے تو مہمان خانے میں قیام تھا، تو اس وقت بھی یہ فرمائے کہ بھائی پڑھنا پڑھانا تو ہوتا ہے، مدرسے میں ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تم نے کہا حضرت ہوتی ہے فجر کے بعد تھوڑی دیر، تو فرمایا کہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر سب ہیج ہے اس کے بغیر۔ حالانکہ وہ بڑے محقق اس دور کے عظیم محدث ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتی طالب علموں کو بات کہ بھئی یہ کام کی چیز ہے، ایک نفع کی چیز ہے، کوئی آپ لوگ یہاں قیدی تھوڑے ہی ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے مشقتیں ڈالی جا رہی ہیں اور مجاہدے کروائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے تھوڑی دیر اپنے دل کی خوشی سے بغیر کسی کی توجہ دلائے کہ بھئی مجلس ذکر سے زیادہ پسندیدہ ایک مومن کے لیے کوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ جانا اور بیٹھنا اور پڑھنا، اور مولانا نگرانی کیوں کریں، اور کرتے بھی ہیں باقاعدہ کر کے، اور دیکھتے بھی ہیں، اور سونے والوں کو جگاتے بھی ہیں، پھر بھی مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میں کیا کروں، سونا ہی سونا ہے بس۔ نہیں، صرف ایک مجبوری ہے کہ گیٹ بند رہتا ہے، یہاں آنا پڑتا ہے، بس اتنی مجبوری۔ ایسے ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ کیا اللہ خوش ہوگا اس سے؟ بھائی اور چھوٹے بچے تو نہیں ہو، ماشاءاللہ کوئی عالم بن چکا ہے، کسی کا 1 سال باقی ہے، کسی کے چند مہینے باقی ہیں، کسی کے 2 سال باقی ہیں۔ اب ان لوگوں کو بھی نفع نقصان سمجھ میں نہ آوے دین کی نسبت سے، تو پھر آپ لوگ بعد میں کیا سمجھو گے؟ اب بھی اپنا نفع نہیں سمجھتے، نقصان نہیں سمجھتے، اور اس عمر میں پہنچ کر بھی کوئی ذوق شوق اللہ کے ذکر کا نہیں پیدا ہوتا تو کیا فائدہ ہے؟ تھوڑا ذکر ہونا چاہیے، اور بہت تھوڑا ہے جو آپ لوگوں کو پابند کیا گیا ہے۔ مگر ان باتوں کے احساس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ خلوت میسر آ چکی ہو، ذکر اللہ میں مشغول رہ چکا ہو، بدون اس کے پتہ چلنا مشکل ہے۔ یعنی اپنے گناہوں کا احساس ہونا اور اس کا پتہ چلنا مشکل ہے۔ ایسی حالت سے بچنے کی خاص سعی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تفاخر یعنی باہم فخر اور ایک دوسرے سے زیادہ بڑے ہونے کا جذبہ ہر طبقے میں ہو گیا ہے۔ اس سے اللہ ماشاء اللہ کوئی شخص اس زمانے میں بچا ہوگا، ورنہ قریب سب کو اس بلا میں ابتلا ہے۔ اب تو تفاخر کی یہ حالت ہے کہ صرف دنیا ہی کے کاموں میں تفاخر نہیں، بلکہ دین کے کاموں میں بھی تفاخر کی نیت ہو گئی ہے۔ اس ہی لیے ضرورت ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں رہے،
بدون شیخ کامل کی صحبت کے اور اس کی جوتیاں سیدھے کیے ہوئے اصلاح مشکل ہے، اور نری صحبت سے بھی کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اس کی تعلیم پر عمل نہ ہوگا، اور اپنا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول کر نہ رکھ دو گے کچھ نہ ہوگا۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال راب گزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو۔ باتیں چھوڑو، صاحب عمل بنو، اور کسی کامل کے سامنے اپنے کو پامال کرو، یعنی اپنی رائے کو فنا کرو۔ پامال ظاہری طور پہ تو ہوتے نہیں، اور اللہ کے نیک بندے کسی کو ذلیل بھی نہیں کرتے۔ بس پامال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے فنا کرو۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل حب دنیا اکثر مشائخ اور علماء تک میں پائی جاتی ہے، اور یہ چیز بحمد اللہ اپنے بزرگوں میں بالکل نہ تھی۔ مکہ معظمہ میں ایک ترکی شیخ تھے خلیل پاشا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سب جگہ کے علماء کو دیکھا مگر جیسے ہندوستان کے علماء ہیں اور کہیں کے علماء نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات دیکھی؟ انہوں نے ایک عجیب بات کہی کہ ہندوستان کے علماء میں حب دنیا میں نے نہیں دیکھی، اور یہ بات الحمدللہ ہے بھی کہ ان کے اکثر میں حب دنیا نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا خلیل پاشا سے کہ آپ ہندوستان کے کن علماء سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے ملاقات کیا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے علماء کے معتقد ہوئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خانقاہ میں تعلیم بھی ہوتی تھی، مدرسہ چلتا تھا، خانقاہ تھانہ بون میں بھی چلتا تھا اور خانقاہ گنگوہ میں بھی چلتا تھا۔ پورا بخاری تک تعلیم، حدیث شریف کے درس سب ہوتے تھے، اور بہت لوگ حضرت کے ہاں فارغ ہوئے۔ اخیر عمر میں حضرت کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو حضرت نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اور وہ مدرسہ چلتا تو تھا حضرت ہی کی وجہ سے۔ حضرت نے طلباء سے کہا بھئی کہیں بھی پڑھ لو، اب میں اس لائق نہیں کہ پڑھاؤں۔ بعض لوگ جو طلباء کے لیے کچھ رقومات بھیجتے رہتے تھے، منی آرڈر کرتے تھے اور تعاون بھیجتے رہتے تھے کہ یہاں کئی طلباء رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، دن رات پڑھنے میں مشغول، ان کے کھانے پانی ضروریات کے لیے حضرت کو بھیجتے تھے، اور حضرت قبول بھی کرتے تھے کہ وہ ایک ضرورت تھی وہاں۔ تو جب پڑھانا بند کر دیا حضرت نے عذر کی وجہ سے، تو جو منی آرڈر آتا اس پر یہ لکھا کہ واپس کر دیتے کہ اب یہاں پر مدرسہ نہیں چل رہا ہے، یہ کہہ کر واپس کر دیتے تھے سب۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ لوگ تو آپ کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ ہی کو بھیجتے ہیں، تو کسی دوسرے کام میں یہاں خانقاہ کی ضرورت میں کسی میں استعمال کر لی جا سکتی ہے، وہ تو بھیجنے والے آپ کے معتقد ہیں، آپ کو بھیجتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں اشتباہ ہے اور یہ درست نہیں ہے، واپس کر دو، بس ختم۔ یوں واپس کر دیا کرتے تھے۔ تھانہ بھون میں جو منی آرڈر لاتا تھا غیر مسلم تھا، ہندو تھا، وہ کہتا تھا کہ سب جگہ دیکھتا ہوں کہ لوگ منی آرڈر کا پیسے آنے کا انتظار کرتے رہتے، اور یہ بڑے میاں کے ہاں دیکھتا ہوں واپس کرتے رہتے ہیں، جس کی آتی ہے اسے واپس کرو، یہ کیا بے اصولی ہے، یہ واپس کرو، یہ کیا ہے، یہ واپس کرو، بس واپس کرتے رہتے ہیں یہ بڑے میاں۔ کیا مطلب؟ بھائی اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اور جو چیز بھی ہے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں حساب مالیات کا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ بھائی سرکار مالیات سرکار کے ڈر سے مالیات درست کر لو۔ ہو سکتا ہے، میں تو بعض جگہ اہل علم کی مجلسوں میں یہ کہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مسلط کر کے ہم ہی لوگوں کو درست کرنا چاہتے ہوں گے کہ مالیات کے معاملے میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور پھر سب ٹھیک ٹھاک کر لیں تاکہ اللہ کے سامنے جواب دینا نہ پڑے۔ تو اللہ کروا رہے ہوں گے اپنے کرم سے، بہرحال ہونا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں میں ہمارے بڑے بہت محتاط تھے۔ یہی سب ہمیشہ دارالعلوم دیوبند میں بھی نظم و نسق بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دارالعلوم ہے اور 30-35 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، لیکن ایک بلب بھی کہیں منظور ہوئے بغیر نہیں لگتا۔ بلب لگانے کے لیے بھی منظوری لینی پڑتی ہے کہ یہ بلب یہاں پر نہیں ہے۔ پہلا والا کیا ہوا، حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو
جو اس سے پہلے معتمم تھے وہ پہلا والا لا کے بتاؤ جلا ہوا، اس جلے ہوئے کو دیکھنے کے بعد دوسرے کی منظوری دے دی۔ وہ حضرات نے اپنے بڑوں کی روش قائم رکھی ہے اور کوشش یہی کرنا چاہیے ہر کسی کو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے، میں اپنے لوگوں کو خصوصاً اور تمام علماء کو عموماً وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کے مالیات اپنے ذمے مت لو، اور اگر ضرورتاً لینا پڑے تو معاملہ ایسا رکھو کہ کل قیامت میں ہمیں مدرسے سے کچھ ملنا باقی ہو لیکن مدرسے کو ہم کوئی دینا باقی نہ رہے، ایسا معاملہ رکھو۔ اگر لینا ہی پڑے، مدرسہ ہی نہیں، کوئی بھی انجمن، جماعت، تنظیم، جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے قوم کا، سب کے لیے حضرت نے یہ وصیت فرمائی۔ یہ وصیت اسی لیے فرمائی کہ اپنے لوگوں سے محبت ہے اہل اللہ کو، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اچھی بات بتا دیتے ہیں۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو تو تعویذ گنڈوں سے طبعی انقباض ہے، مگر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کوئی آئے تو اللہ کا نام لکھ کر دے دیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جو جی میں آیا کرے وہی لکھ دیا کرو۔ اکثر ایسا ہی کرتا ہوں، قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث جو جی میں آتی ہے اس وقت لکھ دیتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عامل نہیں تھے، مگر آپ کا اثر جنوں پر بھی تھا۔ ایک جگہ ایک معروف جن اللہ بخش گنگوہی کا اثر تھا، وہاں گھر والا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے گیا۔ اللہ بخش نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ اگر صرف کہلا کر بھیج دیتے تو میں نافرمانی نہ کرتا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ سہارنپور کا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے ایک مکان میں ٹھہرا دیا، اس میں جن کا بہت قوی اثر تھا۔ حضرت کے ہمراہ حافظ محمد زاون صاحب بھی تھے۔ وہ جن اخیر شب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اعتقاد کا اظہار کیا، اور اسی سے معلوم ہوا کہ اس جن کے خوف سے وہ مکان چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی، اس نے توبہ کی۔ پھر حضرت نے حافظ صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے تو اخلاق سے جرت ہوگی، مگر حافظ زاون صاحب کے جلال ہیبت سے ان سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے۔ سو ایسی برکات کے واقعات تو اپنے بزرگوں کے بہت ہیں، مگر عملیات وغیرہ سے کسی جن یا انسان کو مغلوب نہیں فرماتے تھے، یعنی عملیات کا شغل نہ تھا، اپنے ذات کی تقویٰ کا اثر تھا، پرہیزگاری کا بس۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے جن مسخر یعنی قابو میں ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ ہے تو صحیح، مگر ایک بات پوچھتا ہوں کہ تم بندہ بننے کے پیدا ہوئے ہو یا خدا بننے کے لیے؟ خدا کو معلوم کس دل سے یہ الفاظ حضرت نے فرمائے تھے، سال ہا سال کا شوق 1 منٹ میں ختم ہو گیا، بلکہ خود اس فن سے ایک درجہ انقباض کا قلب میں پیدا ہو گیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت کیمیا اثر رکھتی تھی، خاک کو کندن بنا دیتی ہے۔ افسوس صحبت کے برکات لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے آج کل لوگوں کو وحشت ہے، حالانکہ بدون صحبت کے فضول اور عبث سے نجات ملنا صرف دشوار ہی نہیں عادتاً محال ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے جن کا یہ اعتقاد تھا کہ مولانا عامل ہیں۔ مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم عامل ہو؟ ارے کچھ خبر بھی ہے کہ عملیات سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ مولانا کے ارشاد سے معلوم ہوا۔ سبحان اللہ، یہ حضرات کیسے حکیم تھے۔ پھر خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مقام تھا۔ انہوں نے بھی ایک دیہاتی لوگوں کے اصرار کرنے پر کہ جن نہیں اتر رہا ہے اور بہت ستا رہا ہے، اپنا نام شہامت بتاتا ہے، جاتا نہیں ہے، بچی پر سے تھا، تو حضرت نے دیکھا کہ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، تو قلم اٹھایا اور ایک خط لکھ دیا اس کے نام پہ، اور فرمایا کہ بھائی اگر تم مومن ہو تو اہل ایمان کو کسی کو اذیت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر تم کافر ہو تب بھی کسی کو تکلیف دینا انسانیت میں نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دو اور اس کو تکلیف مت دو، ورنہ پھر ہم اپنی طاقت سے تم کو ختم کر دیں گے۔ یہ لکھ کر کے حضرت نے ان کو دیا تو
پھر یہ فرمایا کہ جب وہ جن اس پر طاری ہو جائے تب دے دینا، جس کو حاضری کہتے ہیں، تب دے دینا اس کے ہاتھ میں۔ تب ان لوگوں نے وہ خط دے دیا، پورا پڑھا اس نے۔ پورا پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی اتنے طاقتور تو نہیں ہے کہ میرا مقابلہ کر سکیں، لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے، اس لیے میں اب جاتا ہوں۔ پھر چلا گیا تو کبھی نہیں آیا۔ تو دیکھو اس نے بتایا بھی یہ کوئی عامل نہیں ہے، مجھے نہیں دبا سکتی، یہ بھی معلوم تھا اس کو، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ایسے بھی نہیں ہے کہ نافرمانی کی جائے، اچھے لوگوں کی بات مان لینا چاہیے، اس لیے میں مان لیتا ہوں، چلے جاتا ہوں۔ چلے گئے، کام ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں پاس نہیں تھیں۔ حضرت نے جتنی بھی اپنے شیخ کے حکم سے تعویذ وغیرہ دے دیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو قرآن کی آیت یاد آتی یا کوئی حدیث سے مناسب بات ذہن میں آتی، بس وہ لکھ کے دے دیا کرتے تھے حضرت اس کو۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت آئی دیہات سے اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے، لیکن میں کتنا نکالتی ہوں ٹیڑھی ہی نکلتی ہے، تو کوئی تعویذ دے دو۔ تو حضرت نے سوچا کہ اس کی کیا تعویذ دے دوں کہ اس کی مانگ سیدھی نکلے، لیکن پھر فرمایا کہ دیہاتی عورت کو کیا بتا سکتا تھا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جب بھی تم کنگھی کرو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر لیا کرو۔ تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئی اور شکریہ ادا کیا کہ اب میری مانگ سیدھی نکل جاتی ہے۔ نہیں، تو یہ تو ایک قرآن ہی کی برکت ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے ایک بات نکلی، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی۔ اب باقی یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، الامان الحفیظ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔